کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کس طرح مسجد اقصی بنوائی تھی؟ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور وسیع سلطنت کے بارے میں آج کا یہ واقعہ آپ کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش نافرمان جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر کیسے کروائی، یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جسے چاہیں اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں اور جس حالت میں ہو اس حالت میں بلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جنات کو بتائی کہ جو غیب کا دعویٰ کرتے تھے، انسان سمجھتے تھے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو وہ خاصیت دی ہوئی ہے کہ وہ میلوں کی دوری طے کر سکتے ہیں، کچھ ہی سیکنڈ میں کسی کے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو جنات تھے وہ سرکش بھی تھے، نافرمان بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی، اے اللہ پاک، مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اب تک کسی کو عطا نہ کی ہو۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ پیغمبر رہے اور بے شمار معجزات عطا کیے گئے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور نبی رہے ہیں۔ آپ کی حکومت ہواؤں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بھی بولیاں آپ جانتے ہیں۔ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت اور یہ نافرمان اور سرکش جو آپ سے ہی قابو پا سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اس جگہ سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا، اسی جگہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت المقدس کے معنی ہے پاک گھر، ایسا مقدس گھر جو کسی بھی انسان کو پاک کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ سلطنت آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی، اور پھر جو کام بچا بیت المقدس مسجد اقصی کا، اس کو شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً 40 سال رہی، اور آپ کی حکومت کے 34 سال آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر تقریباً 36 سال میں پوری ہوئی۔ ایک کام تھا جو پورا کرنا باقی تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نفل ادا کیا، اور آپ کی عبادت عام انسانوں کی عبادت کی طرح نہیں تھی۔ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے کہ اپنے محراب میں جا کر 2 ماہ یا پھر 3 ماہ کھڑے رہتے، یا پھر بیٹھ کر یا سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جنات یہ بات جانتے تھے اور نفل ادا کیے، اور آپ نے 12,000 بکروں اور بیل اور گائے وغیرہ کی قربانی دی، اور دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ باری تعالیٰ میری حیات میں یہ بیت المقدس تعمیر ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے مرتبے بہت بلند رکھے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت دی تھی کہ وہ جنات کو قابو میں رکھ سکتے تھے۔ اب وقت آ گیا کہ آپ کے وصال کا، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا۔ آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اے اللہ، بیت المقدس کا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ اے اللہ، اگر میرا وصال ہو جاتا ہے تو جنات یہ کام نہیں کر سکیں گے،
یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اے اللہ تو میری مدد فرما، میرے وصال کی ان کو خبر نہ ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ آپ اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ وہ جہاں پر عبادت کیا کرتے تھے وہ شیشے کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے دیکھ سکتے، وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملک الموت نے آپ کی روح اس حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح آپ اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتا دیں، جب سلیمان علیہ السلام حیات میں تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی نہیں ملتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آرام کرنے چلے جاتے، اب آپ چونکہ کھڑے ہی رہتے تھے تو جنات دن رات کام میں لگے رہتے۔ جنات میں ہمت نہ تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگیں۔ جنوں نے 1 سال لگاتار دن رات برابر کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام برابر ایک جگہ پر کھڑے ہیں، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ کوئی بدلاؤ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے۔ اس کی تعمیر کا کام چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات دور دور سے جا کر سمندر سے موتی لاتے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے جنات دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سال گزرتا گیا، جناتوں کو شک بھی نہ ہوا۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل ہلے ہی نہیں، اپنے عصا پر جمے رہے اور اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ تو کیا جنات کو پتہ نہیں چلا؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محراب کے قریب آتے، کیونکہ وہ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے وصال کی ان کو خبر نہ ہونے دینا، ان پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر جب پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ربانی ہوا اور دیمک، جسے قرآن مجید میں دباء الارض، اور اس پر مسلط کر دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی پر، اور یہ حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو چاٹ جاؤ۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا عصا مبارک دیمک نے کھا لیا اور آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ تو اس وقت یہ راز کھل گیا اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور جناتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے کہ غیب کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان جنات کو غیب کے علم کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، بہت سے قدرت کے راز جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جنات سرکش ہیں اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم غیب صرف اپنے پاس رکھا ہے اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ وہ خبریں اللہ پاک وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن غیب کا مالک بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح جو جنات سرکش تھے، نافرمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کیڑے نہیں آ سکتے ہیں۔ دیمک نے چاٹا تو لکڑی کو چاٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو چھوا تک نہیں، اور 1 سال تک وہ جسم مبارک اسی حالت میں تر و تازہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے دنیا کے لیے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، وہ اسی حالت میں عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ سبحان اللہ!
یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریف نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔